بلکہ یہ خود اظہار افسوس کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بچی کسی کی فوت ہوتی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس کا جو ہے نا یہ لڑکی فوت ہوئی. اگر میں نے لعن طعن بھی کیا لڑکوں کو بہت برا بھلا کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم. ناظرین، گزشتہ 15 جون کو شجاع آباد تھانہ سٹی کے اندر 697/24 دفعہ 302 کے تحت ایک FIR ہوتی ہے اور اس FIR میں تقریباً کوئی 4 افراد گرفتار ہوتے ہیں. 3 افراد اس وقت جیل میں ہیں اور ایک اس میں سعید احمد عربی، وہ اس وقت جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی اسی کیس میں گرفتار ہوئے. چند دن یہاں حوالات میں رہے، اس کے بعد یہ جیل میں گئے اور وہاں سے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے انہیں رہائی ملی، ضمانت ملی. تو یہ سارا معاملہ کس طرح ہوا، ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، تو اور اس میں ہوا کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آج ہم تھوڑا سا اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے سعید صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا. جی، دفعہ 302 کے تحت ایک FIR 697/24 تھانہ سٹی شجاع آباد میں درج ہوتی ہے. اتنے سنگین جرم کے اندر آپ کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ جناب میں بیٹھا ہوا تھا دکان پہ تو میرے پاس پولیس آئی. پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی تو مجھے کسی چیز کا علم بھی نہیں تھا. جب میں تھانے گیا تو 2-3 لڑکے اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو آگے 2-3 افراد بیٹھے ہوئے تھے ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے نام تھے، ایک فیصل تھا، وسیم تھا اور دوسرا علی حسن. 3 لڑکے تھے. اچھا، یہ جو 3 لڑکے آپ سے پہلے حوالات میں تھے، ان 3 کو آپ پہلے سے جانتے تھے؟ میں 2 کو نہیں جانتا، ایک کو جانتا تھا، وہ دکان ساتھ کام کرتا تھا، اس کو جانتا ہوں. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام وسیم تھا. اچھا، جب آپ حوالات پہنچے ہیں، آپ کے سامنے کیا معاملہ ہوا، کیا چیز آپ کو رکھی گئی، کہ آپ کو کس چیز کے تحت آپ کو گرفتار کیا گیا؟ کچھ آپ کو حقائق بتائے گئے؟ میرے کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور ان لڑکوں سے میں نے پوچھا مجھے کیوں لے کے آئے ہیں یہ، تو لڑکوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک چابی لیا میرے سے اور دکان چابی لیا ہے، لڑکی لے کے آئے. لڑکی پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، اس کا مجھے نہیں معلوم تھا. وہاں جا کے تھانے میں مجھے معلوم ہوا. میں اس کا بڑا افسوس کرتا ہوں، مجھے بھی بڑا دکھ ہوا یہ کام ہوا ہے. نہیں، یعنی آپ سے انہوں نے چابی لی. جب آپ سے انہوں نے چابی لی، آپ کے علم میں تھا کہ انہوں نے چابی کس مقصد کے لیے لی آپ سے؟ لڑکے نے کہا میرے مہمان آ رہے ہیں، میں مہمان لے کے آ رہا ہوں. مجھے اور کوئی بات کسی چیز کا علم نہیں تھا. اس سے پہلے بھی یہ لڑکا آپ سے چابی لیتا تھا یا آپ کے مکان پہ آتا تھا؟ یہ لڑکا ساتھی کام باعتماد لڑکا تھا، تو آتا مطلب صفائی وغیرہ دکان کے اور مکان کے کر کے آتا. سامان بھی اس لڑکے نے رکھا ہے، تو مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا. لیکن یہ آپ کو بعد میں اس لڑکے نے اعتراف کیا کہ ہم وہاں پہ لڑکی لے کے آئے ہیں؟ ہاں، لڑکے نے کہا ہم لڑکی لے کے آئے ہیں، ایسے ایسے بات ہے. پھر لڑکی کو گھر چھوڑ کے آئے اور آگے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. اچھا، آپ کو یہاں پہ حوالات میں کتنے دن رکھا گیا ہے؟ 15 دن 16 دن رکھا گیا. 16 دن مجھے چلان ہوا، میں سینٹر جیل چلا گیا. تو جیل آپ کتنے دن رہے ہیں اس میں؟ 9 دن میں رہا ہوں جیل میں. پھر آپ کو یعنی 9 دن کے بعد آپ کو سیشن جج کی عدالت سے آپ کو ضمانت ہاں جی، ملی؟ مجھے ضمانت ملی. اچھا، اس سارے واقعے میں چونکہ آپ ایک تقریباً 60 سال آپ کی عمر ہے، ایک بچی جو اس میں اقرا بی بی فوت ہوتی ہے، تو اس کے فوت ہونے پہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ یہ کیا معاملہ ہوا؟ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس کا جو ہے نا یہ لڑکی فوت ہوئی. اگر میں نے لعن طعن بھی کیا لڑکوں کو بہت برا بھلا کہا ہے اور یہ کیوں کیا تم نے، اگر مجھے معلوم ہوتا یہ چابی نہیں دیتا ان کو. آپ نے جب چابی دی ہے، یعنی آپ کے بقول کہ آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے چابی کس مقصد کے لیے دی ہے، یہ آپ اس بارے میں آپ کے بارے میں کوئی معلومات مجھے اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں تھا. معلوم ہوتا میں چابی نہیں دیتا ان کو. اچھا، اب آپ کو ضمانت مل گئی، آپ باہر آ گئے. اب ورثاء کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں میڈیا پر کہ ان کو دوبارہ سے دھمکایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کا نام بھی باقاعدہ طور پہ آ رہا ہے، تو کیا آپ نے ان کو دھمکایا ہے؟ میں نے کوئی نہیں دھمکایا. میں ایک شریف بندہ ہوں، نہ میں دھمکا سکتا ہوں. ایسے جو ہے نا غلط بیانیاں کر رہے ہیں، میں کوئی بھی نہیں ان کو کچھ بھی نہیں کر رہا. ناظرین، یہ ایک مختصر سا احوال ہے 302 کے تحت درج ہونے والی FIR 697/24، جس میں 3 افراد اس وقت جیل میں ہیں اور یہ سعید صاحب یہ بھی کم و بیش کوئی 3 ہفتے اس حوالے سے گرفتار رہے ہیں اور بعد میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے انہیں رہائی ملی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا اس سارے معاملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھ سے چابی اس لڑکے نے لی اعتماد کی بنیاد پہ، اس کے بعد میں اس نے وہاں پہ لڑکی کو لایا.
جو کچھ اس لڑکی کے ساتھ کیا اللہ بہتر جانتا ہے، یا اس لڑکی کس حوالے سے کس طرح فوت ہوئی، یہ بھی سارے حقائق جو پولیس اس پہ جو لکھی ہیں یا میڈیکلی طور پہ جو چیزیں آئیں گی، وہ ان چیزوں کے اوپر بعد میں ساری چیزیں ہو سکیں گی، یا کیس عدالت میں چل رہا ہے، اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے فی الوقت۔ لیکن ان کا پہلے بھی کسی قسم کا اس میں بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ خود اظہار افسوس کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بچی کسی کی فوت ہوتی ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو ہم خود بہن بیٹیوں والے ہیں، ہمیں اس چیز کا خود بڑا دکھ اور تکلیف ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو بعد میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز پہ حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی تو رکھتے ہیں ورثاء کے ساتھ، ہم ورثاء کے ساتھ یہ چیز، یہ احساس تو ہمارے دل کے اندر ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم ان کے ساتھ ایک زیادتی ہونے کے بعد ان کو ہم دھمکائیں، ان کے ساتھ کوئی ہماری طرف سے زیادتی ہو، یہ ایسا ناممکن ہے۔ یہ جو خبریں لگ رہی ہیں یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ لگ رہی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مزید کیس عدالت کے اندر چل رہا ہے، امید ہے کہ عدالت تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے اس سارے معاملے کو انشاءاللہ واضح کرے گی۔